بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جوانی کو دیر پا قائم رکھنے کے لیے اصول بیان کرنے لگا ہوں، تاکہ انسان جوانی کے اندر ان اصولوں کو اپنا کر اپنی جوانی کو دیر پا قائم رکھ سکتا ہے۔ اور میری اس بات کا کوئی یہ مطلب بھی نہ لے کہ نعوذ باللہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آدمی کو موت نہیں آئے گی جوانی کے اندر جو آدمی ہمارے اس اصول کو اپنا لے گا۔ نہیں، موت اٹل ہے، یہ بچپن میں بھی آ سکتی ہے، یہ جوانی میں بھی آ سکتی ہے اور بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے۔ ہم صرف جو اصول بیان کریں گے وہ اس مقصد کے لیے ہیں کہ جو انسان جوانی کے اندر ان اصولوں کو اپنا لے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ اپنی جوانی کے اندر اپنی جوانی کو قائم دائم رکھ سکے گا۔ تو ناظرین، انسانی جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، جب تک یہ ٹھیک کام کرتے ہیں اور قوت میں رہتے ہیں اس وقت تک انسان کی جوانی قائم رہتی ہے۔ تو سوال پھر یہ پیدا ہوگا کہ انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں یہ کس طرح ٹھیک کام کریں گے؟ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک انسانی جسم کے اعضاء کو ان کی خوراک ملتی رہے گی تو یہ قائم دائم رہیں گے اور ٹھیک طرح سے کام کریں گے اور ان کی طاقت بھی جو ہے وہ بھی بحال رہے گی۔ تو انسانی اعضاء کو جو خوراک ہے یہ خون سے ملتی ہے، اور خون جو ہے یہ پورے جسم کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، اور جو عضو جس جگہ پر ہے جب خون اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اپنی خوراک وہاں سے لے لیتا ہے۔ تو جب اس کو خوراک خون سے ملتی رہتی ہے وہ طاقتور توانا رہتا ہے، اس عضو کی جوانی بھی قائم رہتی ہے۔ تو ناظرین، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اپنی جوانی قائم دائم رکھنے کے لیے ایسی خوراک کھانی ہوگی جس خوراک سے اچھا خون بنتا ہے، کیونکہ جب آپ خوراک اچھی کھائیں گے جو ہضم ہو کر کیلوس بن کر پھر خون میں تبدیل ہوگی، پھر اس خون کے اندر انسانی اعضاء کی خوراک جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ان کو ملے گی تو وہ ٹھیک طور پر کام کریں گے اور طاقتور اور توانا رہیں گے۔ تو ناظرین، اپنے اعضاء کو جوان اور طاقتور رکھنے کے لیے سب سے پہلا اور آخری اصول یہ یاد رکھیں کہ جتنی آپ کی خوراک اچھی ہوگی اتنا آپ کا جو ہے خون اچھا بنے گا، جتنا آپ کا خون اچھا بنے گا اتنا خون کے اندر اعضاء کے لیے اچھی خوراک جو ہے وہ ہوگی، اور وہ اچھی خوراک اعضاء کو ملے گی تو اعضاء جو ہے وہ طاقتور رہے۔ اور دوسرا اصول انسان کو یہ اپنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے انسان کو پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو بھی خوراک کھائی ہے، آپ نے روٹی کھائی ہے، چاول کھائے ہیں، پھل فروٹ کھایا ہے، جو بھی آپ نے کھایا وہ ہضم ہوگا۔ خون اسی چیز نے بننا ہے جو آپ کے ہضم ہو کر کیلوس میں تبدیل ہوگی یا کیموس میں تبدیل ہوگی، اور جو خوراک ہی ہضم نہیں ہوتی، جس طرح آپ نے کھائی اسی طرح نکل گئی، اس سے کوئی کیموس اور کیلوس نہیں بنتا، تو پھر اس سے نیا خون کیا بننا ہے، اور پھر خون کے اندر خوراک کیا تیار ہونی ہے جو انسانی اعضاء نے خون سے حاصل کرنی تھی۔ اس لیے اس وقت تک اگلی غذا نہ کھائیں جب تک پچھلی غذا نہ ہضم ہو۔ جو ہمارے معاشرے میں طریقہ کار ہے کہ جو صبح کو ناشتہ، دوپہر کو بھوک لگی ہے یا نہیں لگی، چلو جی دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے تو کھا لو، شام کو ابھی بھوک لگی ہے یا نہیں لگی، شام کے کھانے کا وقت ہو گیا تو کھا لو۔ یہ طریقہ کار درست نہیں، بلکہ جب تک انسان کو ایک کھانا کھانے کے بعد پوری طرح بھوک نہ لگے تو دوبارہ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ پہلے کھانے کو ہی ہضم ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد دوسرا کھانا کھائیں۔ اس کے ساتھ کھائی ہوئی خوراک سے کیلوس کیموس بھی بنے گا جو خون میں تبدیل ہوتا ہے، اور خون کے اندر بھی ہر اعضاء کے لیے خوراک بھی تیار ہوگی۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی سمجھائی ہے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور اس وقت وہ کافر تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلایا تو وہ 7 بکریوں کا دودھ پی، پھر جا کر جو ہے اس کا دل بھرا، پیٹ بھرا، اور وہی آدمی جب مسلمان ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ دودھ پلایا تو وہ صرف ایک بکری کا دودھ پی سکا۔ جب دوسری بکری کا دودھ لایا گیا
تو اس نے تھوڑا سا پیا اور جو ہے اس نے بس کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ کافر آدمی 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے اور مومن آدمی 1 انتڑی میں کھاتا ہے. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ انسان کو کھانا کھاتے ہوئے حساب و کتاب سے کھانا کھانا چاہیے، اور پھر خصوصی طور پر ایماندار آدمی کو اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. تو ناظرین، جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھ کر کھانا کھائیں گے تو کھائی ہوئی خوراک وہ ہضم بھی ہوگی، اس سے خون بھی بنے گا، پھر اس خون کے اندر اعضاء کے لیے خوراک بھی بنے گی، اور اس خوراک سے اعضاء طاقتور بھی رہیں گے اور جوان اور قائم بھی رہیں گے. تو ناظرین، آج تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. یہ ہمارا پہلا پارٹ ہے جوانی کو قائم دائم رکھنے کے لیے. اس سے اگلے پارٹ کے اندر دوسرا موضوع ہوگا جو جوانی کے متعلق ہی ہوگا. جزاک اللہ.